السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ جو بحث چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کے اس کی تاکید کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے جو بھی اس معاملے میں غلطیاں ہو چکی تھیں ان کی تردید کے لحاظ سے، اب یہ اس سلسلے میں آخری آیت ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ انا مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک کمثل آدم، یہ ایسی ہی ہے جیسی کہ حضرت آدم علیہ السلام، کمثل آدم۔ خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا مٹی سے، ثم قال، پھر کہا، لہو اس کو، کن فیکون، کہ وہ ہو جائے، بس وہ ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کن سے ہوئی، جس طرح کلمہ کن سے ہوئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، ان کی پیدائش کے معاملے میں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کن سے ہی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جو صفات ہیں وہ اس پر اگر نظر ڈالی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جبکہ نہ ان کے باپ تھے اور نہ کوئی ماں تھی، یعنی انہیں ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وسیلوں واسطوں کے محتاج نہیں ہے، وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی خاص طور پہ مثال دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بس انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ وہ ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیں، تو ایسا ہو گیا۔ سب جو انجیل میں الفاظ ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب انہوں نے قوم سے خطاب فرمایا تو یہی کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب اس لفظ کی تحقیق کے معاملے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ رب جو ہے، یہی لفظ جو ہے یعنی اب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، رب کے طور پہ بھی، اور عبرانی میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ اور وہاں پر چونکہ انہوں نے اب لیا اور ترجمے کیا ہے تو اس کو ابا بنا دیا، باپ بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو باپ بنا دیا، اور عابد کو انہوں نے ابن بنا دیا۔ اور پھر اگر آپ تفصیل سے انجیل کے مختلف حصوں کو دیکھیں تو ابن کا لفظ جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا، تو اس کی کئی مثالیں، لوقا ہے، ان کی کئی ہے نا کتابیں، چیپٹرز ہیں، لوقا ہے، پیدائش ہے، ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوئی، ابن بیٹا کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ تو یعنی اگر صرف اس بنیاد پر کہ یہ لفظ جو ہے استعمال ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، تو یہ پھر اعتقاد یا یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس چیز پر ہمارے مفسرین پوری کافی تفصیلی بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اس لغت کو لیا جائے تو پھر تو بے شمار اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن جاتے ہیں، آدم بھی بیٹے ہوں گے، فرشتے بھی بیٹے ہوں گے، اور غالباً ایسے ہی مغالطے ہوئے قوموں کو، تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور اس طرح کے مختلف رشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر دیے گئے۔ اور پھر اسی لحاظ سے نصارہ نے جو ہے وہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ بنا ڈالا۔ تو یہاں پہ ساری گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ بس اس کا اختتام یوں کرتے ہیں کہ الحق من ربک،
یعنی حجت تمام ہو گئی، اور اب گویا کہ بحث مباحث مزید کی ضرورت نہیں ہے. الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے حق بات ہو گئی، حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی گئی. فلا تکم من الممترین، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہاں پہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، لیکن دراصل آپ کی وساطت سے ہم سب کے لیے یہ خطاب، بلکہ سارے جو بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں ان سب کے لیے خطاب ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہے، کہ اس معاملے میں شبے کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری بات کو واضح فرما دیا ہے. پھر بھی اگر نصارہ کو اس معاملے میں کوئی شبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا بھی ایک حل بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن حاجک فیہ، پھر اگر آپ سے کوئی بحث کرتا ہے، یہاں پہ حاجہ حجت بازی کرنا، تو اگر کوئی حجت بازی کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم میں سے، فقل، تو بس آپ کہہ دیجئے، تعالو، کہ آؤ. تعال جو لفظ ہے یہ آل اس کا مادہ ہے، تو تعال کا مطلب تم آؤ، تعالو تم سب آؤ. آل یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ میرے پاس آ جاؤ، کوئی ضروری نہیں کہ میں کسی اچھی جگہ پر موجود ہوں، لیکن تعال کا لفظ جب ہوتا ہے نا تو یہ ایک بندے کو کسی کمتر جگہ سے کسی بلندتر جگہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقل تعالو، کہ آؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے والا جو ہے وہ کسی بلندتر مقام پر فائز ہے یا مقیم ہے، اور وہ کسی ایسے شخص کو دعوت دے رہا ہے اپنے پاس آنے کی جو کہ اس سے کسی کم حیثیت پر موجود ہے. تو فقل، پس آپ انہیں کہہ دیجئے، تعالو، میرے پاس آؤ، آؤ تم سب آؤ، ندعو، ہم دعا کرتے ہیں، ندعو، ہم بلاتے ہیں. چلیں یہاں پہ دعا جو ہے یہ بلانے کے معنوں میں کہ ہم بلا لیتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو. یعنی اب یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ حذف بہت کرتے ہیں، یہ جامعیت اور فصاحت کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ غیر ضروری الفاظ جو ہیں وہ نکال دیے جائیں گفتگو میں سے. تو یہاں پہ ندعو ابناءنا، اب یہاں پہ آگے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بھی پھر ندعو ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، بلکہ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، اور ہم خود بھی آتے ہیں، وانفسکم، اور تم بھی سب آؤ. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں. یہاں پہ نبتہل، بہل اس کا مادہ ہے بہل، اور بہل کا لفظ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بالکل آزاد چھوڑ دیں. اب یہ استعمال تو کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے، چاہے اونٹ کے لیے ہو کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، یا اب یہ یعنی کسی کو اگر انسانوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو کہ پھر اپنی رائے کو بالکل، یعنی ہر بندہ جو ہے نا اپنی رائے میں آزاد ہے، وہ جو چاہے رائے قائم کرے، جو چاہے اپنا عقیدہ بنائے. تو پھر ہم یہاں پر نبتہل، پھر مباہلہ جو ہے اس میں جو آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں اور ہم نتیجہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اب پھر اس کے مطابق جو ہونا ہے وہ ہو جائے. تو اس لیے مباہلہ کا لفظ جو ہے یہ ابتحال، یہ اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے دل سے ایک دعا کی جائے، بڑی عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا نتیجہ وہ اس جس سے مانگا جائے اس پہ چھوڑ دیا جائے. ثم نبتہل، تو مباہلہ جو ہے یہ آیا ہوا یعنی یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ یعنی اچھے لفظوں میں نہیں ہوتا، چیزوں کا ترک کرنے کا مفہوم اس میں آتا ہے. تو مباہلہ یعنی جب کوئی، اور یہ ہوتا اس وقت ہے کہ کسی معاملے میں اگر فریقین جو ہیں ان میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے، کوئی ایک بار ان کو یعنی کسی فیصلے پر وہ نہیں پہنچ پا رہے، اور ان میں سے دونوں لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل سچے ہیں،
تو پھر مباہلہ کر لیں، اور یعنی دلیل تو اب کوئی نہیں ہو ان کے پاس، یا دلیل جو دی جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس معاملے میں حق پر ہے وہ بھی واضح ہو جائے، اور جو باطل پر ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو، وبال اور ہلاکت پڑے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، پس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پس نجعل لعنت اللہ، یعنی ہر بندہ یہ کہے کہ ہم پر اللہ کی لعنت ہو، فنجعل لعنت اللہ، فنجعل پس ہم ڈالیں اللہ کی لعنت، یعنی ہم اللہ کی لعنت ڈالیں، ہم کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو علی الکاذبین، ان سب پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ دو گروہ جو ہیں وہ ان کا یعنی باہمی اس طرح فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ لعنت کا لفظ جو ہے نا، یہ تا جو ہے وہ سیدھی لکھی ہوئی ہے، قرآن میں 2 جگہ لعنت جو ہے اس انداز میں لکھی گئی ہے، لعنت۔ اب تا جو ہے یہ عربی میں جیسے رحمت ہے، رحمت اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اس تا کے ساتھ اور گول تا کے ساتھ بھی، تھوڑا سا اس کا مطلب ویسے تو ایک ہی ہوتا ہے، ترجمہ تو ایک ہی ہوگا، لیکن لکھنے کے اس انداز میں معنی میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جیسے رحمت ہے اگر گول تا سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باطنی مہربانیاں حاصل، جیسے عزت، سچی عزت حاصل ہو، نیک نامی حاصل ہو، صبر اور استقامت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں جس میں بولتا ہے، اس میں یہ باطنی اور معنوی خصوصیات جو ہے نا یہ حاصل ہوگی۔ اور رحمت اگر اس طرح کے ساتھ ہوگا یعنی وہ کوئی ایسی مہربانی ہو جو سب کو نظر آئے۔ اور یہاں پہ لعنت بھی اسی طرح ہے، لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہر خیر سے محروم ہو جانا۔ اب یہاں پہ لعنت، لعنت اللہ یعنی لعنت، یہ بات بارہا کہی جا چکی ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے، لعنت صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی پر کر سکتے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی پر لعنت کر سکے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کو ہر خیر سے محروم کرتے ہیں، بندہ ایک دعا کر رہے، تو یہ جو لعنت ہوگی اس کا مطلب ہوگا کہ وہ یہ لعنت جو نظر آئے، سامنے نظر آئے کہ بھئی ہاں یہ شخص جو ہے نا یہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، لعنت اللہ، اس میں ہلاکت ہے، یہ چاہے بندہ مر جائے، چاہے اس پر کوئی مصیبتیں نازل ہوں، پیدر پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوگا جو سب دیکھیں۔ اور باطنی اگر گول تار کے ساتھ ہو تو وہ لعنت جو ہے وہ یہ کہ بندے کو ہدایت کی توفیق ہی نہ ہو، اگرچہ دنیا میں وہ بڑا اس کا نام ہو، بڑی اس کا تجارت جو ہے بڑی بلندی پر جا رہا ہو، بڑے اس کو عیش و آرام کی چیزیں حاصل ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے وہ ان آسائشوں سے یا عیاشیوں سے بھی معلوم ہو، وہ ان میں مبتلا رہتے ہوئے حق سے معلوم ہو سکتے ہیں، صحیح سچی خوشی سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی مثلا خودکشی کا سب سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ ان اقوام میں ہے جو سب سے زیادہ خوشحال ہے، جیسے جاپان ہے، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں۔ ان میں اب کیوں ہے سوئسائڈل ریٹ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہ باطنی طور پر، اندرونی طور پر باوجود ساری آسائشیں اور عیاشیوں کے سامان میسر ہونے کے، اندرونی طور پر مطمئن نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، ان کی روح کو سکون حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روحانی ترقی کے لیے، روحانی تربیت کے لیے، نشو و نما کے لیے کچھ کر ہی نہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اصل لعنت، یعنی جو گول تا کے ساتھ لکھی جائے گی کہ باطنی ظاہراً بڑی شان و شوکت ہے لیکن باطن جو ہے وہ ہر خیر سے معلوم ہے، صحیح بات انہیں پتہ ہی نہیں چلتی۔ اب یہاں پر جو مباہلہ ہو رہا ہے یہ اس لعنت کی دعا ہے جو کہ سب کو نظر ہے۔ یہ مباہلہ جو ہے یہ اس میں یہ کئی دفعہ یہ مباہلے کی دعوت دی گئی نصارہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دی، اور بعد میں بھی تاریخ میں متعدد مواقع پر یہ مباہلہ کی دعوت دی جاتی ہے۔ بلکہ بالکل جو ماضی قریب کی بات ہے وہ یہ کہ قادیانی شخص نے جب اپنا دعویٰ کیا نبوت وغیرہ کا تو اس کو بھی مباہلے کی دعوت دی گئی،
اہل حق کی طرف سے، اہل سنت کی طرف سے اس کو، یعنی جو صحیح مسلم ہیں ان کی طرف سے اس کو مباہلے کی دعوت دی گئی، اس کے جو پیروکار تھے ان کو دعوت دی گئی، لیکن آج تک نہ نصارہ نے مباہلے کی دعوت کو قبول کیا ہے اور نہ قادیانیوں نے قبول کیا، اس لیے کہ وہ خود جانتے ہیں اندرونی طور پر کہ وہ غلط ہے، ان کا موقف جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اس لیے وہ آتے نہیں۔ اب یہاں پر بھی جیسے ہوا یہ کہ ایک وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجتیں کرنے لگا اور اپنی تثلیث کے دعوے کی دلائل دینے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد کیے چلے جا رہے اور ان کو سمجھائے چلے جا رہے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی دعوت دی کہ دیکھو اب ایک ہی بات ہے کہ یا تو تم لوگ اسلام قبول کر لو، اور یا پھر اگر ہمارے ماتحتی میں رہنے، یعنی اب تمہارے علاقے پر تو ہمارا کنٹرول ہے تو پھر تم جزیہ دو، اور یا پھر ہم تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ یعنی یہ تین چیزیں کہی جاتی ہیں نا۔ تو یہ جو نصارہ تھے سرحدی علاقوں پر رہنے والے، تو ان کو صاف صاف یہ کہا گیا، اور ان کے لیڈرز جو تھے وہ دو تین لیڈرز کا نام آیا ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور یہ جھگڑا کیا، یہ بحث مباحثہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مباہلے کی دعوت دی انہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ، پھر اب ہم ایک ہی بات آئے گی، تم ہماری دلیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنی جو تاریخ میں آتا ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی، روایات میں حضرت حسن اور حسین کو بھی اور حضرت علی کو بھی، ہو سکتا ہے اپنی ازواج میں سے بھی کسی کو کہا ہو، لیکن تیار کیا کہ ہم آئیں گے، لیکن ان کی جانب سے ہوا یہ کہ ان کا جو سردار تھا شرحبیل، تو جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی اندر سے وہ جانتے تھے، اپنی نجی محفلوں میں اس کا اقرار کرتے تھے، اگر ان سے مباہلہ کیا گیا تو اس میں تو پھر ہماری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جانا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح صلح کر لی جائے، اور صلح کی اب ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ جزیہ دیا جائے، تو انہوں نے جزیہ جو ہے اس پر صلح کر لی، اس بات کا اقرار کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، تو صلح ہوگی، پھر جنگ ان کے خلاف نہیں ہوئی، بعد ازاں وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، یعنی بعد کے ادوار میں۔ تو بات یہ ہے کہ مباہلہ جو ہے یہ اتنا یقینی ایک معاملہ ہے، یعنی جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ بھی اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم خود بھی آ جاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بھی لے آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے آتے ہیں، اور ہم ایک میدان میں ہم بس صرف ایک بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس میں اور کوئی بات نہیں، نہ کسی نماز کی بات ہے، مباہلے میں کوئی نماز نہیں ہے، مباہلے میں صرف ایک دعا ہے، جب دونوں گروہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ اے اللہ، کیونکہ دونوں، اس کا مطلب دونوں گروہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے گروہ ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ فنا جل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان سب لوگوں پر جو کاذب ہیں، جو جھوٹ ہیں، یعنی یہ لعنت ایسی ہو کہ سب کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے۔ تو جس طرح اس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نصارہ کا گروہ جو ہے وہ اس بات پر نہ آ سکا، مباہلے کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، تو پوری تاریخ میں مباہلے کی دعوت کبھی کسی نے قبول نہیں کی، ہمیشہ اہل ایمان کی جانب سے یہ دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق، لیکن اس کو کبھی جھوٹے جو گروہ ہیں وہ قبول کرنے کی جرت ہی نہیں رکھتے، اس لیے کہ اتنا تو انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ان کی پوری اتھارٹی ہے، پوری قدرت ہے، وہ لعنت کر دیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ ہے جو بالکل سچا قصہ، بالکل صحیح واقعات۔
وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ وہی عزیز بھی ہے اور حکیم، الحکیم العزیز، العزیز پوری قوت رکھنے والا، پورا غلبہ رکھنے والا، بالا تر، الحکیم لیکن بڑا ہی حکیم، اسے معلوم ہے کہ کہاں پر اپنی کس قدرت کا اظہار فرمانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ سب سے بالا ہے، اور اسی کی حکمت جو ہے سارے جہاں میں کار فرما ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو ایک لحاظ سے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ تم کس اللہ کے ساتھ مقابلے کی بات کرتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس بے شک اللہ جانتا ہے، نہیں ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ جانتا رہے گا، بالمفسدین ان سب لوگوں کو جو کہ مفسد ہیں، مفسدین فساد برپا کرنے والے۔ اب یہاں پر یہ بات تو ہو گئی، تو اب جو ہے اگلی بات جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ پھر ان لوگوں کو جو کہ مخالفین ہیں، جو دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو ان کو دعوت دینے کا صحیح اسلوب کیا ہے، کس طریقے سے ان سے گفتگو ہونی چاہیے، تو آگے جو ہے اب اس لحاظ سے اس چیز کو ہوں گے۔ یہاں مفسدین کے معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مفسد کون ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہے وہ مفسد ہے، وہ کہ شرک کرنے والے بھی مفسدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے گریز اختیار کرنے والے سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے باغی اور مفسدین ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی ایک لحاظ سے نصارہ پر اتمام حجت تو ہو گیا، اور اب یہاں اگلی آیت سے یہود و نصارہ کو ایک دفعہ پھر انہیں مخاطب کر کے توحید اور اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس لحاظ سے آغاز اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ توحید ایک مشترک حقیقت ہے، تو اسلام اسی توحید کی دعوت لے کر آیا ہے جس توحید کو تم بھی تسلیم کرتے ہو۔ تو اسی طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام اور صحیفوں میں بھی اسی چیز کی دعوت دی گئی۔ تو اگر تم توحید کو جھٹلاتے ہو تو وہ ہے کہ صرف قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تم نے انکار نہیں کیا، بلکہ تم خود اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے صحیفوں کو بھی جھٹلاتے ہو۔ پھر مثال خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی، اور ان کا حوالہ اس لحاظ سے آگے چل کے دیا جاتا ہے کہ ان کی سیادت پر، ان کے اپنے جد امجد ہونے پر سب متفق تھے۔ مکہ کے مشرکین بھی، عرب کے مشرکین بھی انہیں اپنا بڑا مانتے تھے، اور یہود و نصارہ بھی ان کی سیادت اور ان کی اس چیز پر متفق تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں پہ اہل کتاب یہودی دونوں گروہوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ دونوں سے ایک ہی طرح کا خطاب۔ لیکن بہرحال اس سورہ میں زیادہ بات چونکہ نصارہ کی ہو رہی ہے، اس لیے خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو خطاب۔ تعالو، آ جاؤ، تعال کر ہم تشریح پہلے بھی ہو چکی ہے، تعالو تم سب آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، الی کلمۃ ایک ایسے کلمہ کی جانب، سواء جو یکساں ہے، جو ایک سا ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان یہ بات مشترک ہے، اللہ نعبد کہ ہم نہ عبادت کریں، الا اللہ سوائے اللہ، ولا نشرک بہ شیئا اور نہ شریک ٹھہرائیں ہم اس کے ساتھ کسی ذرہ برابر کسی چیز کی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ
اور ہم میں سے کوئی ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم میں سے کوئی کسی کو ہم ایک دوسرے کو ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا ارباب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس سے منہ موڑتے ہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پس کہہ دیجئے، فَقُولُوا تو یعنی صاف کہہ دیجئے، اشہدو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو مسلم ہیں۔ اب یہ بات جو ہے کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ ہمارے درمیان مشترک جو بات ہے، یہ بڑا ہی حکیمانہ انداز ہے دعوت دینے کا، کہ بات جو ہے اس چیز سے نہ شروع کی جائے جو کہ ہمارے درمیان مختلف ہے، بلکہ جو مخاطب گروہ ہے اس کے اور اپنے درمیان کوئی جو بھی سملیرٹیز ہیں، جو یکسانیت ہے، جو ایک سی بات ہے، بات کا آغاز اس سے کیا جائے۔ تو پھر توقع ہو سکتی ہے کہ دوسرا جو ہے نا وہ کہے کہ اچھا اتنی باتیں تو ہم میں مشترک ہیں، تو چلو اگلی بات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مانی جا سکتی ہے۔ سوا ان کا لفظی مطلب ہوتا ہے وسط، درمیان۔ سوا الراس، سر کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں۔ سوا الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستے کا درمیانی حصہ۔ تو وہ چیز جو دو جماعتوں کے درمیان مشترک ہو، یعنی درمیان میں ہو، وہ اور جانی پہچانی، وہ اس کو یہاں پہ سوا کہا جائے گا۔ تو توحید کے متعلق قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان یکساں مشترک بھی ہے اور مسلم بھی ہے، وہ بھی مانتے ہیں توحید کو اور ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے اسی مشترک کلمہ کو بنیاد بنا کر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک حقیقت ہے، تو پھر موازنہ یہ ہونا چاہیے کہ اس قدر مشترک کی مایات پر قرآن اور اسلام پورا اترتے ہیں، یا کہ تمہارے عقائد اور تمہارا اعمال۔ اب جائزہ جو ہے وہ اپنے عقیدے کا لینا ہے اور اپنے اعمال کا۔ بنیاد ایک بتا دی، اور وہ یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ابدیت اختیار نہ کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو ذرا برابر شریک نہ ٹھہرائیں۔ سے پہلے ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے خطوط لکھے، اور جب جتنے بھی خطوط لکھے نا ان میں بالکل اسی انداز پہ بات کی، انہوں نے یہی انداز اختیار کیا کہ بات کا آغاز جو ہے وہ کلمۃ سواء سے کیا گیا ہے۔ اب ایک خط میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں جو کہ روم کے قصرہ کو لکھا گیا تھا، ہرقل، اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس کا اب میں ترجمہ صرف پڑھتی ہوں۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ہوا، من محمد عبداللہ، اب اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے، محمد بن عبداللہ کہا، محمد عبداللہ کہا، یعنی محمد جو کہ اللہ کے بندے ہیں، محمد بن عبداللہ نہیں یہاں پہ کہا، حالانکہ بن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ خاص طور پر محمد کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صفت کا اظہار فرمایا ہے، جس طرح سارے انبیاء علیہ السلام فرماتے رہے کہ میں اللہ کی عبدیت اختیار کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے مسلم ہوں، کہ میں شروع کرتا ہوں یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے ہے، وَرَسُولِهِ إِلَىٰ ہرقل، ہرقل کی جانب جو کہ روم کا بادشاہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو اس شخص کے لیے، سلام علی من اتبع الہدی، ہر اس شخص کے لیے سلامتی ہو، ہر اس شخص پر سلام ہو جو راہ ہدایت کا اتباع کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں، یعنی پہلے سلام کا انداز بھی کیا ہے، اب ایک یعنی غیر مسلم کو خط لکھا جا رہا ہے تو اب اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ السلام علیکم،
بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سلام ہر اس شخص پر علی من اتبع الہدی، وہ کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ سلامتی کی براہ راست دعا جو ہے وہ صرف اہل اسلام کے لیے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن جب کسی غیر مسلم کو خط لکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد، اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، فإنی ادعوک، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی بلاوے کی طرف، اسلام کی جو دعوت ہے اس کی جانب، اسلام قبول کر لو، اسلم تسلم، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمیشہ اہل کتاب کو کہا گیا کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں دوہرا اجر ملے گا، اور وہ اس لحاظ سے کہ جب تک ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی وہ جس چیز کو حق سمجھتے تھے اس پر قائم تھے، اس پر ایمان لاتے تھے، یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام پر اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں پر۔ اور اب جب ان کے پاس یہ دعوت پہنچی تو انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا، تو پھر دوہرا اجر ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں بھی یہی لکھا کہ اسلام لاؤ تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دیں گے، اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے فإن تولیت، بس اگر تم اس سے اعراض کرتے ہو تو تم پر ان سب لوگوں کا وبال ہوگا جو تمہاری رعایا میں ہیں۔ یعنی ایک بادشاہ جو ہے اگر اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے اس کی رعایا جو ہے کوئی غلط کام کرتی ہے تو ان سب کا گناہ جو ہے نا اس بادشاہ پر جاتا ہے، اس حاکم پر جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حاکم تو پھر حاکم کی پوزیشن جو ہے بڑی نازک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پوری قوم کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ اس کی غلط فیصلوں، غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر قوم جو ہے وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے، کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ان سب کا وبال جو ہے اس پر ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ بات قبول نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور تم خود غلط رہنا چاہتے ہو تو پھر ان سب کا وبال تم پر ہوگا جو تمہاری رعایا ہے۔ یعنی یہ تو بنیادی بات، یہ تو دعوت دے دی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب تعالوا، پھر یہی والی آیت پڑھی، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں یہ والی آیت ہی کوٹ کی کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شریک کریں، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب بنائیں، اربابا من دون اللہ۔ یہ حدیث جو ہے یہ ساری تقریباً حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور یہ خط جو ہے اب پتہ نہیں یہ والا خط محفوظ ہے یا وہ مقوقہ سے مصر والا محفوظ ہے، یعنی خط محفوظ بھی ہیں، ان کی نقلیں جو ہیں محفوظ بھی ہیں، اور سیرت کی کئی کتابوں میں ان کی نقلیں دی بھی گئی ہیں۔ تو یعنی ابھی بھی یعنی اس بات یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ خط جو لکھا گیا تھا وہ انہی الفاظ میں تھا۔ اب یہ خط جب پہنچا ہرقل کو تو ہرقل نے اس کو بڑا سیریسلی لیا، بڑا سنجیدگی سے اس پر غور کیا، اور ہرقل جو تھا ایک دانشمند حکمران تھا، اور وہ جانتا تھا عیسائیت کے بارے میں، اس کو علم تھا، وہ ایک عالم آدمی تھا۔ تو اس نے اپنے سارے درباریوں کو بھی بلایا اور اس تحقیق کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ کیا اس خطے کی طرف سے کوئی آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اتفاق سے اس وقت ابو سفیان ہی تھے، اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ ان کو بلائیں، اور ابو سفیان اس وقت مکہ کے سردار ہی تھے، تو وہ آئے اور ان کے ساتھی کچھ تھے وہ بھی آئے، ان سب کو بلایا گیا دربار میں، اور ان سے سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اور ان کی دعوت کے بارے میں بڑے عمدہ سوالات کیے، اور پھر وہ خود یہ کہنے لگا، یعنی ان سارے جو بھی سوال جواب ہوئے اس کی میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی،
ان سب کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، تو میں یہ تمہیں بات بتاتا ہوں کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ اس وقت میرے قدم جس زمین پر ہیں یہ اس کے قبضے میں ہوگی۔ تو اور پھر اس نے اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ ہم تورات میں پڑھتے ہیں، ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جس نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے آپ دیکھ لو کہ یہ وہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ یعنی ہرقل نے سب کو یہی کہا، لیکن اس کے کہنے پر ایک شور مچ گیا اور سارے لوگ بادشاہ کے خلاف بولنے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں بڑے بڑے پادری اور وہ سب تھے۔ تو اب وہ اتنا شور ہوا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کتاب نہ لا سکا، اور کہنے لگا اچھا میں تو بس صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ اگر ہم ان کی بات قبول کر لیتے ہیں تو تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا۔ تو اب میں نے دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں۔ تو بس وہ غلطی جو اس وقت ہرقل نے کی، یعنی ان کے دباؤ میں آ گیا، یہ آج تک چل رہی، یہ غلطی چلتی آ رہی ہے، اور اہل یورپ جو ہیں بس اس خیر سے محروم ہو گئے، جو اگر وہ اس وقت صحیح فیصلہ کر لیتے تو اس کو قبول کر لیتے۔ تو یہ جو کلمۃ سواء بیننا و بینکم کی جو بات ہے، یہ اس وقت بھی انہوں نے قبول نہیں کی اور آج بھی نہیں کر رہے۔ اچھا، جو دوسری بات ہے، اب اگلا حصہ جو اس آیت کا ہے کہ ایک تو یہ تھا نا کہ لا نعبد الا اللہ لا نشرک بہ شیئا، اگلا حصہ یہ کہ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ارباب جو ہے اس کا مادہ جو رب ہی ہے، ارباب پھر یعنی ایک دوسرے کو رب بنانا، ارباب دوستوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو ربوبیت کی صفت جو ہے وہ ایسی صفت ہے جو بہرحال انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے جب کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پرورش کرنا، پالنا، کسی کی نگہداشت کرنا ان معنوں میں ہوتا ہے، اور والدین اپنے بچوں کے لیے جو یہ رویہ اور یہ انداز اختیار کرتے ہیں اس کو بھی ربیانی، میری ربوبیت کی، تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب یہ لفظ آیا کہ اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم آپس میں ایک دوسرے کو ارباب نہ بنائیں، تو یہ بڑی تفصیلی روایت حضرت عدی بن حاتم کی ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، وہ بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اچھی لمبی ہے، لیکن اس میں جو ہوا، اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت ان کے سامنے پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو رب نہیں بناتے کسی کو، رب تو اللہ ہی ہے۔ یعنی انہوں نے اس پر اشکال کا اظہار کیا کہ رب تو اللہ ہی ہے، تو ہم تو کسی کو رب نہیں بنا رہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی، اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ ارباب من دون اللہ کا کیا مفہوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جو، کیا یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے جو احبار ہیں، رہبان ہیں، قرآن میں یہ بھی آیا ہوا ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں، ان کو رب تو نہیں بناتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حرام ٹھہرا دے تم اس کو حرام ٹھہرا دیتے ہو، اور جس کو وہ حلال ٹھہرا دیں اس کو حلال۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنا دینا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اگر آپ بھی تھوڑا سا بھی سرچ کریں نا، آپ تو نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے۔ تو میں نے تو روزے کے بارے میں سرچ کیا کہ بھئی روزہ جو ہے نصارہ کا کس انداز کا ہوتا ہے، تو اس میں جو حوالے دیے گئے تھے وہ یہ کہ فلاں سینٹ نے کہا کہ وہ روزے میں اب یہ تم کھا سکتے اور یہ نہیں کھا سکتے، تو انہوں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، اور فلاں نے یہ کہا کہ اس وقت سے روزہ شروع کرو اور فلاں وقت میں جو ہے نا افطار کر لو، تو انہوں نے یعنی وہ سینٹس جو ہیں مختلف ادوار کے، وہ چیزیں یہ فیصلہ کرتے رہے کہ کب جو ہے وہ روزہ شروع کرنا ہے اور کب اس کو ختم کرنا ہے، یعنی کب افطار ہوگا، اور وہ روزے کے دوران کیا چیز کھا سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں کھا سکتے، یا کیا پی سکتے ہیں اور کیا نہیں پی سکتے، یعنی یہ فیصلے۔ تو یہاں پر تو ایک عمومی بات کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے
کہ جس چیز کو وہ حرام ٹھہرا دیں تم اس کو حرام ٹھہرا دیتے ہو، اور جس چیز کو وہ حلال ٹھہرا دیں اس کو حلال۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنا دینا ہے۔ جب اس طرح کسی کی اطاعت کی جائے کہ اس کے لیے تحریم اور تحلیل کا حق تسلیم کر لیا جائے، تو در حقیقت یہ چیز اس کی عبادت کرنے کے ہم مانی، اگرچہ بظاہر اس کو سجدہ اور رکوع کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو یہ بات مطلب اس لحاظ سے میں تو دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے کتنے قوانین جو ہم اب عالمی اداروں کے دباؤ کے تحت ہم ان کی باتیں جو ہیں وہ تسلیم کیے چلے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں وقت یہ کام کرو گے تو ٹھیک ہے، فلاں وقت کرو گے تو نہیں ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ وہی ذلت اور حرمت والی بات ہی آ جاتی۔ اور اگر آپ مطلب حیرت اس بات پر ہوتی کہ پاکستان کے بنائے ہوئے ادارے بھی جو ہیں اپنی پارلیمنٹس میں جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیسے یہ جرت ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد بھی ہم جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے، یعنی صرف ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہم نے نہ صرف یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو ارباب بنا لیا، بلکہ ان عالمی اداروں کو بھی اپنا رب بنا لیا، یعنی ان کی ربوبیت پر ہمیں یقین ہے کہ وہی ہمیں کچھ عنایات فرمائیں گے تو ہماری معیشت چل پائے گی، ورنہ ہم تو بیچارے پتہ نہیں پتھر کے دور میں پہنچ جائیں گے۔ تو پتھر کے دور میں پہنچنے کی دھمکی اتنی کوئی ہمارے دل کو لگی ہوئی ہے کہ ہم ان کی ہر بات بلا چون و چرا جو ہے وہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے قوانین میں ترمیمات کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان لوگوں کی سفارشات دیکھیں، اور جو ہمارے ہی لوگوں نے، ہمارے ہی جو اس سلسلے میں کمیشن تشکیل دیے گئے، انہوں نے جو اتنی جسارت ہے ان لوگوں کی، اتنی جرت ہے، تو سیدھی طرح کہہ دو کہ تمہیں اب قرآن پر ایمان نہیں ہے تو ٹھیک ہے تم جو مرضی کرتے ہو، لیکن ایک طرف قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر تحریفات جو ہیں وہ کیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جو کہ یہود و نصارہ نے کی، کہ کہتے رہے کہ ہاں ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کہتے رہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم جو ہے اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر تحریفات بھی کتاب میں کیے چلے گئے۔ تو بس مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ بس یہ بھی وہی چیز ہے جس کی طرف ہم بھی جو ہیں بالکل ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہود نے بھی بڑی تحریفات کی، اور حضرت عیسیٰ کے معاملے میں جو تحریفات ہوئی ہیں، جس کو اگر ہم کہیں کہ شرک کا جو معاملہ ہے، شرک کا معاملہ جو ہے وہ نصارہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر نصارہ میں سے کوئی تثلیث کا قائل ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، تو پھر وہ تو موحد نہ ہوا، پھر وہ تو مشرک ہی ہو گیا نا۔ تو پھر ان کو اہل کتاب میں شامل کرنا تو بڑی جرت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انجیلوں میں، یعنی انجیلیں جو اس وقت بھی حالانکہ موجود ہیں، ان میں توحید کے واضح مطلب خبریں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ تو خداوند اپنے خداوند کو سجدہ کر اور اسی کی بندگی کر۔ تو یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے، یعنی لکھی ہوئی تو ان کو بھی ان کی کتابوں میں ایسی ہی باتیں، لیکن پھر اپنے عقائد جو ہیں وہ اس طرح غلط کر لیتے ہیں اور اپنی شریعت جو ہے وہ بدل ڈالتے ہیں۔ تو یہ بدعات اور متشابہات جو ہے، یہ جب اس طرح داخل کیے جاتے ہیں متشابہات میں، بحث مباحث شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران کی آغاز میں ہی یہ ہدایت ہمیں کر دی گئی کہ متشابہات کے پیچھے نہ پڑنا، محکمات پر اپنی توجہ رکھو۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اور اس وقت ہم قومی سطح پر جس مصیبت سے دوچار ہیں ہمیں اس سے نجات ملے۔ اس کی گفتگو کا اختتام اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتے، یعنی یہ جو سواء بیننا کلمۃ سواء جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس سے منہ موڑتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو مسلم۔ اب یہ بات ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہو رہی نا، اس وقت ہم تو کچھ اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں، غلامی ہے یا مغلوبیت ہے، مربوبیت ہے،
یہ اتنی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا مجھے اپنے لحاظ سے یہ لگتی ہے کہ ہم جو ذہنی طور پر مروب ہو چکے ہیں نا اس ذہنی مروبیت سے نکالیں اپنے آپ کو. یہ زبان کے لحاظ سے بھی ہم مروبیت کا شکار ہیں. اس لیے یعنی بھائی ٹھیک ہے آپ امریکہ برطانیہ میں رہتے ہیں تو ضرور انگریزی بولیں، لیکن یہاں پاکستان میں آپس میں ہم بات اردو میں کریں اور پھر ہمیں لکھنا انگریزی میں پسند ہے نا. عجیب سی دوگلی پالیسی ہے نا ہماری. تو یہ دو ٹوک انداز میں ہم کہہ نہیں پا رہے کہ بے انا مسلمون، کہ ہم تو مسلم. حالانکہ یہ جرت ہونی چاہیے کہ جو مرضی خطرات سامنے موجود ہوں تو یہ ڈنکے کی چوٹ کہا جائے کہ ہم تو بے انا مسلم، ہم تو مسلم، ہم تو اس اللہ کے ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ میں ہم نے سبمٹ کر دیا، ہم سرنڈر کر چکے ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی اور کے آگے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.